بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق اما بعد یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی پرورش کرنا، ان کا خاص خیال رکھنا۔ یہ ہمارے تمام اہل اسلام کے لیے، بالخصوص بڑے حضرات کے لیے ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں کیا طریقہ تھا، یہ تو آپ نے بارہا روایت سنی ہوگی کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی میں کئی ایسے بھی ایام آئے کہ آپ نے فقر اختیاری جو ہے وہ اس کو آپ نے ترجیح دی۔ اب ان فاقوں کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن ایک ہم طبقات ابن سعد کی جو ہے وہ چوتھی جلد صفحہ 329 کی جو ایک جو ہے وجہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بھوکے رہتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن اس پر غور کرنا ہے کہ حضور کے بھوکا رہنے کی وجہ کیا تھی، علت، ریزن اور سبب اس کا کیا تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ راوی اعرج نے اس کی وجہ دریافت کی مجھ سے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا لکثرت من یغشاہ وازیافہ وقوم یلزمونہ لذالک فلا یأکل طعاما ابدا الا معہ اصحابہ واہل الحاجۃ یتبعون من المسجد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ کش زندگی کیوں گزارتے تھے؟ فرمایا آپ کے ہاں مہمانوں کی کثرت تھی، مہمان زیادہ آتے تھے، اور مفرس لوگوں کی وجہ سے جو کھانے کے لیے آپ کے ساتھ چمٹ جایا کرتے تھے۔ غالباً اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اصحاب صفہ کا کردار اور کریکٹر یہ تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت غنی ہیں، اور یہ صحابہ حضور کو کیا لفظ ہیں، حضور کو یلزمونہ، حضور کو چمٹ جاتے تھے، اور آپ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اور اہل حاجت بھی شریک ہو جاتے۔ جو مسجد میں سرکار نماز پڑھاتے تو نماز کے بعد حضور کے پیچھے پیچھے آ جاتے تھے۔ آپ کے بھوکا رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور چنانچہ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ مسند امام احمد بن حنبل کی چھٹی جلد صفحہ 397 پر باقاعدہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک رات میں حضور کے ہاں مہمان ٹھہرا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم بخشی فرمائی، بکری کا دودھ دو کر مجھے پلا دیا، جس کا گھر والوں کو جو ہے وہ جو دودھ ملا کرتا تھا وہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال بھی جو ہے وہ بھی صبر اور شکر کا پیکر تھے، بلکہ ان کی یہ طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ سب کہنے لگے کہ ہم آج رات بھی اسی طرح بھوکے گزاریں گے جس طرح کل رات ہم نے بھوکھی گزاری تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاں مہمان نوازی میں اپنے پرائے، مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ جو بھی مہمان کشانہ نبوی میں آتا آپ اس کی بھرپور خاطر تواضع فرماتے۔ ابو بصرہ جو ہے وہ بھی حسب عادت کہتے ہیں کہ آپ نے خاطر تواضع میری فرمائی، مہمان کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، مگر سب گھر والوں نے رات بھوکے گزاری۔ تو حضور کا یہ بلند اخلاق، بلند کردار اور کمال درجے کا اثار اپنا اثر کر چکا تھا۔ ابو بصرہ حضور کی اس اثار نفسی سے اتنے متاثر ہوئے، صبح ہوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ایک جو ہے وہ وجہ تھی، بلکہ آپ اکثر یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کے اندر زندہ رکھ، قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اکٹھا فرما، ان کی جماعت میں مجھے اکٹھا فرما۔ سرکار یہ اکثر جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، چور جب چوری کرے حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
کہ چور یا چورنی جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اس میں جب وہ شرعی یعنی فقہی وہ چور ہو تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ شریعت نے ویسے نہیں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بیان کر دیا، بلکہ پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ چور نے کہیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے مجبور ہو کر تو اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ جان بچانے کے لیے تو مردار اور پلید چیزیں کھانے کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ اور دوسری شرط، اگر آبادی کے بڑے اور کھاتے پیتے لوگوں نے، صاحب ثروت لوگوں نے غریب آدمی کا خیال نہیں رکھا، تو اس کی بھوک پیاس کو دور کرنے کا انتظام نہیں کیا، یا کسی ناگہانی یعنی اچانک آفت کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اس پر حضور نے چوری کی سزا نافذ نہیں فرمائی۔ یہ جو ہے روایت مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، چوتھی جلد صفحہ 147 پر، سنن نسائی کی کتاب القضاء اس کے اندر بھی صفحہ 256 پر جو ہے موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی صفحہ 494 پر جو ہے موجود ہے۔ ایک شخص کا بیان آتا ہے حدیث پاک میں، ایک شخص جس کا نام تھا عباد بن شرحبیل، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط کی وجہ سے اس شخص نے کیا کیا، مدینے کے ایک باغ میں یہ داخل ہو گیا، یعنی مدینے کے جو گارڈن تھا اس میں داخل ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، ایک خوشہ توڑ کر پہلے خود کھایا اور باقی پھر اپنے کپڑے میں ڈال لیا۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا۔ کہتے ہیں حضرت عباد بن شرحبیل کہتے ہیں کہ باغ کے مالک نے ایک تو پہلا کام تو یہ کیا کہ میری پٹائی کی خوب، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے برگاہ نبوی میں لے آیا اور سارا اس نے واقعہ، سارا ماجرا، سارا قصہ حضور کو سنا دیا۔ تو اب دیکھیں سرکار کیسے کریم ہیں۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کچھ کہنے کے بجائے اس امیر سے فرمایا، جب یہ بیچارہ جاہل تھا تو نے اسے تعلیم کیوں نہ دی؟ اس کا معلوم ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کا کام ہے غریبوں کے بچوں کو تعلیم دلوائیں، ان کو علوم عصریہ کی سہولیات اور مراعات میسر کریں۔ حضور نے فرمایا یہ جاہل تھا، تو نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی؟ اور جب یہ بیچارہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حکم دیا، فرمایا اس غریب کا کپڑا اس کو واپس کر دو۔ چنانچہ اس نے مجھے کپڑا واپس کر دیا، اور مزید آپ نے حکم فرمایا ایک وسق یعنی ایک اونٹ کا بوجھ یا نصف وسق غلے کا کہ یہ بھی اس غریب کو دینا ہے۔ تو لہٰذا غریب چور کے ساتھ یہ رعایت وہی عظیم عادل اور انصاف پرور شخص کر سکتے ہیں جن کے ایک طرف تو عدل و انصاف کی یہ حالت ہے کہ اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر لایا جا رہا ہے کہ فلاں قبیلہ قسمی کی عورت نے چوری کی ہے، تو لہٰذا حضور کی بارگاہ میں سزا کو معاف کروائیں۔ تو جب وہ آتے ہیں اسامہ بن زید تو حضور فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک طرف عدل و انصاف اور اصول کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف غریبوں کے لیے صاحب مختار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں، سزا بھی معاف فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید کیا کرتے ہیں، مزید آپ نوازتے ہیں۔ آپ چنانچہ مزید جامع ترمذی میں آپ کو معلوم ہے بڑی مشہور روایت ہے، ایک بندے نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر دی، الگ تو یا رسول اللہ طہرنی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور نے یہ کفارہ ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو 2 مہینے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیٹھا، حضور نے پھر کھجور کا ٹوکرا جو ہے وہ کوئی آیا بیر سے بندہ اس نے دیا، حضور نے اس کو گفٹ میں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ فقیر و مسکینوں میں جو ہے جا کر تقسیم کر دو۔ یا رسول اللہ مدینے پاک کے دونوں کناروں میں مجھ سے بڑھ کر فقیر کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنی فیملی کو بھی کھلاؤ، تمہارا یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو حضور تو ایسے غریب نواز ہیں کہ غریب آدمی کے لیے سب حضور قانون بھی توڑ دیتے ہیں، اور جیسے آپ چاہتے ہیں ایسے آپ جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے۔ آپ
جانتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، تہجد کے وقت حضور کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی غلامی ہی مانگتا ہوں، ادھر بھی اور آگے بھی۔ پھر ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ کو فرمایا کہ یہ روایت جو ہے ابن کثیر میں بھی، السیرۃ النبویہ میں، مشکات المصابیح سب میں موجود ہے۔ ایک دن حضور نے حضرت ربیعہ سے فرمایا ربیعہ تم شادی نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کوئی ایسا کام کروں کہ آپ کی خدمت سے غافل ہو جاؤں۔ جی آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر حضور نے حضرت ربیعہ کہتے ہیں مجھے فرمایا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا کوئی مشغولیت مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے۔ جی دوسرے میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، بیوی کو اقمار ادا کر سکوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس جو کچھ ہے حضور اسے بخوبی جانتے ہیں، اس کے باوجود مجھے شادی کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے تو ضرور ہاں کروں گا۔ چنانچہ ایک دن پھر حضرت ربیعہ کو حضور نے فرمایا کہ ربیعہ تم شادی نہیں کرتے؟ عرض کی میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ بیوی کو دے دوں۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اللہ اکبر! انہوں نے پیغام نکاح سن کر حضور کو اور مجھے مرحبا کہا اور مجھے نکاح کر کے دے دیا۔ اللہ اکبر! میں حضور کے پاس آیا، سارا ماجرا کہہ سنایا، عرض کیا اب اقمار کہاں سے دوں؟ حضور نے جو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ربیعہ کے لیے گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام کرو۔ انہوں نے سونا جمع کر کے مجھے دیا اور میں نے لا کر اپنی بیوی کے گھر والوں کو دے دیا۔ پھر میں حاضر خدمت ہوا، عرض کیا اب ولیمہ کہاں سے کروں؟ آپ نے پھر حضرت بریدہ سے فرمایا ربیعہ کے لیے ایک مینڈے کی قیمت کا انتظام کرو۔ انہوں نے فوراً مینڈے کا انتظام کر لیا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے حوالے کر دیں۔ میں گیا تو انہوں نے جوں یا آٹے کی ٹوکری میرے حوالے کر دی، حالانکہ کشان نبوی میں اس کے سوا شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب مینڈا اور جوں آ گئے تو میرے سسرال والوں نے کہا جو تمہیں ہم تیار کر دیتے ہیں اور مینڈے کے متعلق اپنے ساتھیوں سے کہو وہ اسے ذبح کریں اور پکائیں، اور یوں روٹی اور گوشت کا جو ہے وہ ولیمہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح حضور جو ہے غمخوار نبی تھے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو غریبوں، مسکینوں، مزدوروں اور لیبر طبقے کی خدمت کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اس مشکل کی گھڑی میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔